اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط مبارک بھیجا تھا ہرقل کے نام، تو اس وقت قریش مکہ کا ایک قافلہ تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا تھا، جن میں ابو سفیان بھی تھا۔ ہرقل کو جب خط ملا تو ہرقل نے آپ کے بارے میں معلومات لینے کے لیے اس تجارتی قافلے کو بلایا۔ ابو سفیان آیا ہرقل کی خدمت میں، تو ہرقل نے کہا کہ تم میں سے یہ شخص جو نبوت کا مدعی ہے، جو نبوت کا دعوے دار ہے، اس کا تم میں سے سب سے زیادہ قریبی کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ تو اس نے کہا میں اس کے بارے میں چند سوالات کرتا ہوں، اس کا صحیح طرح سے جواب دینا۔ ابو سفیان نے کہا ٹھیک ہے پوچھو۔ تو وہ سوالات کرنے لگا، ابو سفیان جواب دینے لگا، اور ابو سفیان چونکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو سفیان کی خواہش تھی کہ میں ایسی بات کہہ دوں کہ جس کو ہرقل بعید سمجھے کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے یہی واقعہ بیان کیا کہ وہ کہتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، پھر وہاں انبیاء کی امامت کے بعد میں نے آسمانوں کا سفر کیا۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا ایسا ممکن ہے؟ تو ہرقل کے پاس ایک پادری کھڑا تھا، اس نے کہا بالکل میں اسی رات کا گواہ ہوں۔ ہرقل نے کہا وہ کس طرح؟ پادری کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی تھی، میں رات کو مسجد کے دروازوں کو بند کر کے سوتا تھا، اسی رات تمام دروازے میں نے بند کیے، ایک دروازہ کھلا رہ گیا، وہ بند نہیں ہو رہا تھا، میں نے بڑا زور لگایا، دروازہ بند نہ کر سکا، میں نے اور ساتھیوں کو بلایا کہ مل کے بند کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی دروازہ بند نہ ہو سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا رہے ہیں۔ تو بالآخر اسی دروازے کو میں نے کھلا چھوڑ دیا، اور صبح جب ہوئی میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں جو پتھر تھا، ایک چٹان تھی، اس میں سوراخ تھا جیسے وہاں کسی سواری کو باندھا گیا ہو۔ تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ شاید کسی نبی کی آمد تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ تو ان تمام باتوں سے تصدیق بھی ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا یہ معراج جسمانی تھی، معراج جسمانی نہ ہوتی وہ تکذیب نہ کرتے، معراج جسمانی نہ ہوتی وہ نہ جھٹلاتے، اگر روحانی ہوتی، اگر صرف خواب کا واقعہ ہوتا تو خواب میں تو ایک عام انسان بھی کہاں سے کہاں تک کا سفر کر لیتا ہے۔ تو یہ معراج جسمانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں وہاں لے جایا گیا۔ دا پیغمبر دا وارثانو لار من لیدا مونگا، او دا دیوبند دا عالمانو لار من لیدا مونگا، او دا دیوبند دا عالمانو لار من لیدا۔